پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پبلک کی سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے پولیٹیکل ہیں, لیکن ان کے غلط فیصلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نواز شریف کو یہ لے کے آئے, MQM کو یہ انہوں نے بنائی, پیپلز پارٹی کو ختم کر, حقیقی یہ لے کے آئے, لشکر جنگی پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارا کچھ کرتے آئے ہیں. نقصان ہی ہوا ملک کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ بنا کیوں تھا ملک. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ نے نہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان بنائیں تو پہلے ٹاٹا اور برلا ہونے تھے, تو اب یہ شریف اور زرداری آ گئے یا منشا آ گئے. اس لیے نہیں پاکستان بنا تھا. اور جب تک ہم یہ ویژن سٹیٹمنٹ پہ واپس نہیں جاتے, ہمارا روڈ میپ آگے کا کلیئر نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کیوں بنا تھا. ایک بڑی خواب تھی کہ ایک دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. میں لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے اور یعنی ایک اسلامک سینٹیمنٹ کو اراؤز کرنے کے لیے میں نہیں کہتا, یہ میرا بلیف ہے. میں ایک طالب علم ہوں تاریخ کا. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا 622 اور 632 کے بیچ میں. کبھی دنیا میں ایسا انقلاب نہیں آیا کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, چند سو لوگ وہ مدینہ آتے ہیں اور ایک ایسا لیڈر جو کہ ان کو 10 سالوں کے اندر دنیا کی امامت کروا دیتا ہے, ورلڈ لیڈرز بنا دیتا ہے. وہ اللہ ہمیں حکم کرتا ہے قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو, ان کی زندگی سے سیکھو. جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کو بنایا تھا اسلامک ویلفیئر سٹیٹ بیسڈ آن مدینہ, کیونکہ مدینہ کی دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی. سو جو ویژن ہے پاکستان کی وہ بہت بڑی ویژن ہے. وہ کسی کو میں یہاں نہ کسی رولنگ ایلیٹ, کوئی کہتا ہے میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا, کوئی کہتا ہے لاہور کو پیرس بنا دوں گا. ویژن یہ نہیں تھی. ویژن یہ تھی دنیا کی امامت کرنی ہے. ہم نے اپنی ایک ملک کی مثال بننی تھی جس نے ورلڈ لیڈرز بننا تھا. اور ورلڈ لیڈر تلوار سے نہیں بننا تھا, اپنے کیریکٹر سے. جو 10 سالوں کے اندر ریولوشن آئی تھی, میں اپنی قوم کو یہ بتا دوں, اس میں صرف 12 سے 1400 لوگ دونوں طرف جنگوں میں مرے تھے. ٹوٹل کیجولٹیز 12 سے 1400 تھی. کوئی خون کے دریا نہیں بہے تھے, لیکن فکری انقلاب تھا, انسان بدل گئے تھے. تو پاکستان اور علامہ اقبال جو ساری کوشش کرتے رہے اپنی شاعری سے جگانے کے لیے مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمان جو گرے ہوئے تھے, جو ذہنی طور پہ غلام بن چکے تھے, وہ سارا کوشش ہی یہ تھی. وہ کہتے تھے اپنا مقام پہچانو, خود ہی کو کر بلند اتنا, یعنی اپنی سوچو کہ تمہارا مقام کیا ہے. تو وہ انفارچونیٹلی وہ ہے اس کا مقام. اور میں اس کا مولانا رومی کی بڑی اچھی ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں, تم کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں کیونکہ ہم کبھی ایشین ٹائیگر بننا چاہتے ہیں اور کبھی لاہور کو پیرس بنانا چاہتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے میں کتنا پوٹینشل ہے. وہی پاکستانی باہر جاتے ہیں, ہر فیلڈ میں ایکسیل کرتے ہیں. ایسے میں نے باہر پاکستانی دیکھے, مجھے فخر ہوتا ہے کہ جب ان کو موقع ملتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن ملک کا جب تک ہم نظام, اور وہ کیا نظام تھا, نمبر 1 رول انصاف, عدل اور انصاف. نمبر 2 ویلفیئر سٹیٹ, ایک انسانیت کے اوپر نظام. میریٹوکریسی, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو عبادت کا درجہ دے دیا کہ چائنا بھی جانا پڑے تو تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں آگے بڑھ سکتا. اور پھر امر بالمعروف, اچھائی, ایک موریلٹی, ایک مورل سٹینڈرڈز دیے کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. تو وہ جو موریلٹی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ آج مغربی ممالک میں ہے. وہاں زیادہ سچے لوگ ہیں, وہاں زیادہ صادق اور امین ملتے ہیں, وہاں اچھائی کے ساتھ زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, برائی کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے میری ویژن کہ ہم واپس اپنے اوریجنل کس لیے بنا تھا پاکستان, اس پہ واپس جائیں.
مایوسی تو ہے، اس خاص طور پہ ان چوروں کو پہلے واپس مسلط کیا اور اس کے بعد ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف کیے. غریب لوگ بیچارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور اربوں روپے کے ڈاکوؤں کے انہوں نے کیسز معاف کیے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی لوگ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ بلیم کرتے ہیں ان کو کہ آپ جب طاقتور ہے تو آپ نے کیسے یہ اجازت دے دی. مشرف کو لوگوں نے معاف نہیں کیا NRO 1 کے اوپر جب اس نے پہلی دفعہ NRO دیا تھا. اور دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کبھی میں نے اس ملک میں اس طرح کی فیشزم نہیں دیکھی، اس طرح کی سختی، اس طرح کے ہیومن فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں نے نہیں دیکھی. مشرف کے دور میں میں اپوزیشن تھا، میں جیل بھی گیا، لیکن مشرف کا دور لبرل تھا اس دور کے مطابق. جس طرح انہوں نے میڈیا کے پیچھے گئے ہیں، جس طرح انہوں نے، اور یہ جو کیا کہ کسٹوڈیل ٹارچر، لوگوں کو ننگا کر کے ہیوملیٹ کرنا، سیکشلی ابیوز کرنا، یہ کبھی اس طرح کی میں نے چیزیں نہیں دیکھی. شہباز گیل ایک پروفیسر ہے، اس کو پکڑ کے جو انہوں نے اس سے کیا. پھر اعظم سوادی 75 سالہ انسان، ایک سینیٹر ہے، دادا اور نانا وہ ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے. اعظم سوادی کے ورڈز تھے کہ اس سے بہتر ہے مجھے گولی مار دیتے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کی جمہوریت تباہ کر رہے ہیں، جمہوریت اور نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ہماری عدالت کے سامنے جو عدالتی نظام ہے، ان کو آج سو موٹو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اور چیزوں پہ تو سو موٹو لیتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ملک سے کر کیا رہے ہیں یہ. اور سب سے بڑی پاکستانی فوج کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ لوگوں سے سب فوج کو بلیم کر رہے ہیں، یہ جو ہو رہا ہے، وہ نامعلوم افراد ہیں یہ جنہوں نے پکڑ کے یہ ظلم کیا ہے. اور ساری دنیا میں گیا ہے کہ جناب جنرل باجوہ کی تنقید ہوئی ہے اور سینیٹر کو پکڑ کے کسٹوڈیل ٹارچر کی ہے. ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، فوج کی بدنامی ہوئی ہے، جنرل باجوہ کی بدنامی ہوئی ہے. اور جو بھی آدمی یہ کر رہا ہے، اور مجھے پتہ ہے کون آدمی ہے، جب سے اس کو پوسٹ کیا ہے اسلام آباد میں، تب سے یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ ملک کا دشمن ہے، یہ ملک کا مجرم ہے. یہ آدمی جو یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ ملک کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستانی فوج کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. یونیک فنومینا ہوا ہے پاکستان میں. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں جب 9 اپریل کو میں گھر گیا تھا، اور میں تو خیر 12 بجے تھے، اس کو تو سو گیا. اگلے دن میں اب سوچا، میں نے کہا تھوڑی دیر میں ریلیکس کروں گا، کیونکہ میں نے ایک دن چھٹی نہیں لی تھی 3.5 سال میں. میں نے تو کبھی ایسی زندگی گزاری، میری تو ذاتی زندگی ختم ہو گئی تھی. 3.5 سال میں میں نے 5 دن گھر سے باہر نکلا ہوں رات کو کھانا کھانے کے لیے، یعنی کوئی شادیوں پہ. 5 دن صرف 3.5 سال میں. میں تو کوئی باہر کوئی نجی دورہ نہیں کیا. نواز شریف نے کوئی 20 لندن کے ٹرپس لگائے اپنی دور میں، آصف زرداری 50 دفعہ دبئی گیا. میں نے تو ایک چھٹی نہیں لی سوائے 5 دن کرونا کے میں بیمار رہا. تو میں نے سوچا کہ چلے میں ریسٹ کروں گا. تو اگلے دن جب میں نے شام کو، میں تو ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، تو مجھے بشرا بیگم نے اپنے موبائل دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ پبلک نکلی ہوئی ہے. تو میں تو خود ہی حیران ہو گیا جس طرح پاکستان کی پبلک سڑکوں پہ نکلی. تو وہ پھر میں نے ریئلائز کیا کہ یہ ایک ملک میں ایک عجیب ایک فنومینا آ گیا، یہ جو کہ کبھی ہوا نہیں پاکستان میں پہلے. اور پبلک کے اندر پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ شعور آ گیا، اور پھر پبلک ایشوز سمجھنا شروع ہو گیا. آپ کے دفعہ جلسوں میں نے دیکھا، جب وہ مائک لے کے جاتے ہیں جلسوں میں، تو 14 سال کی لڑکیاں، بچے وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ کبھی بھی اس طرح کا سیاسی شعور نہیں تھا. سو پاکستان بدل گیا ہے. اور کسی کا بھی، میں تب سے بھی کہتا رہا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آئی، ان چوروں کو تو خیر سمجھ نہیں آنی تھی، کیونکہ یہ تو صرف آئے اپنی چوری بچانے کے لیے، کہ دیکھیں یہ جو پبلک کا جو شعور ہے، یہ اب بوتل سے جن نکل گیا ہے، اس کو اب واپس نہیں آپ ڈال سکتے. انہوں نے ہمیں میسیجز آئی جی
کہ اب جی اب تھوڑی دیر کے بعد ابھی گرمی آئے گی تو تب لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے, ابھی جی تھوڑی دیر کے بعد یہ نیشنلزم ہو رہی ہے, یہ میں نے وہ جو رجیم چینج ہے ابھی یہ ختم ہو جائے گا, پھر کبھی کچھ کہیں گے جی ابھی دیکھنا یہ فور ختم ہو جائے گا, ابھی الیکشن ہوں گے تو یا جب, تو وہ سارا وقت ان کی اسیسمنٹس غلط نکلتی رہی کیونکہ یہ پبلک کو سمجھتے نہیں ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پبلک کی سمجھ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے پولیٹیکل ہیں, لیکن ان کے غلط فیصلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نواز شریف کو یہ لے کے آئے, ایم کیو ایم کو یہ انہوں نے بنائی, پیپلز پارٹی کو ختم کر, حقیقی یہ لے کے آئے, لشکر جنگی پتہ نہیں کیا کیا, یہ سارا کچھ کرتے آئے, نقصان ہی ہوا ملک کو. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جب کرتے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. سو اس لیے مجھے جو آپ آگے کدھر جانا ہے کہ یہ پبلک جو ہے یہ بڑا خوش قسمت ہے یہ ملک کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. سری لنکا کے اندر وہ پبلک کیونکہ پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, پبلک خود ہی سڑکوں پہ نکلا, اور وہ بڑا خطرناک ہے. وہ ملک کے لیے کیوس اور انارکی اس وقت پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا. ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی آتے ہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں جلسوں پہ اور پھر چلے جاتے ہیں, یہ ہمارے لیے خوشائن چیز ہے. یہ اگر یہی پبلک 22 کروڑ پاکستان ہے, 2.25 کروڑ سری لنکا ہے, 22 کروڑ لوگ اگر یہ انارکی کی طرف چلا جائے, یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں روک سکتی اس کے بعد اس کو. اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ایک ہی سلوشن ہے, الیکشنز کروائیں, ان چوروں سے جان چھڑوائیں اور سٹیبل گورنمنٹ آئے, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے.